اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے اور درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ تمام خاران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ ماہین نقوی اور آج کا لیکچر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی زیر نگرانی احیاء فقر بشریت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام میں پردے کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے کل ہم نے اپنا پہلا لیکچر ڈسکس کیا اور اس میں نے آپ کو پردے کا جو ایک پہلو ہے جو کہ کردار کے حوالے سے ہے اس کے اوپر بات کی تھی، اور اس حوالے سے کچھ موضوع کو سمیٹا گیا تھا اور کچھ موضوع جو تھا اس کی کچھ باتیں رہ گئی تھیں جن کو آج ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو کل ہم نے جو بات کی تھی کہ حجاب کردار کے حوالے سے کس طرح سے کیا جا سکتا، اس میں نے یہ بتایا تھا کہ اب یہ ایک عورت کو، ایک زینبی عورت کو خود دیکھنا ہے کہ اس نے اپنا حصار کتنا رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے دائرے کو کتنا وسیع کیا ہوا ہے، اور کتنے نامحرم اس سے بات کرتے ہیں یا کتنے نامحرموں کو وہ کہتی ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرتی کیونکہ مجھے خدا نے منع کیا ہے۔ یعنی کہ کتنی اس کے اندر ایک اخلاقی طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے نفس کو کس طریقے سے قابو میں کرتی ہے یہ اب عورت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ یعنی کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو کتنا حاصل کرتی ہے اور کس قدر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے، یہ ایک خاتون یا ایک بچی یا جو بھی کوئی کردار ہے یہ وہی کر سکتا ہے۔ تو دوسری چیز جو میں نے بیان کی تھی وہ یہ کی تھی کہ وہ تمام خواتین جو باہر بات کرتی ہیں زیادہ تر، یعنی کہ ہر ایک بندے سے بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کرنے کی بات ہے تب بھی نہیں بات، تب بھی ضرورت ہے تب بھی، اور اگر ضرورت نہیں ہے تب بھی بات کرتی ہیں۔ تو اس ایشو کو، کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے گھریلو زندگی اور اس کے مسائل اور اس کا حل، یہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی یا پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ سے بات کی جائے گی، لیکن کیونکہ یہ ٹاپک ہمارا پردے کے حوالے سے تھوڑا سا ہٹ کے دوسری طرف چلا جائے گا۔ لیکن ایک بات جو یہاں پر بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جب خواتین باہر زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، باہر بات کرنا، باہر مردوں کے ساتھ یہ وہ، تو ان کی فیملی سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا شوہر برداشت نہیں کرتا کہ آپ باہر کسی سے گھل مل کے بات کریں۔ اگر وہ برداشت کر بھی رہا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بات ایسی آپ کے گھر میں مسلسل رہے گی کنٹینیوسلی کہ جو آپ کے گھر میں مسئلہ پیدا کرے گی۔ اور قرآن نے جب آپ کو حکم نہیں دیا، آپ کو اللہ نے منع کروایا، تو پھر اس چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے بات کریں، کیوں کریں، کس وجہ سے کریں۔ ہاں، اگر ضرورت کے ٹائم آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ویسے ہی بات کریں جیسے کہ آپ کو قرآن نے حکم دیا، اور اس کے اوپر ہم لوگ کل ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں۔ آج جو ہم لوگ بات کریں گے اور جو ہمارا موضوع گفتگو ہے اگلے تقریباً 7 لیکچرز جس پر ہمارے ہوں گے، یہ ہمارا حجاب کے اعتبار سے ایک حجاب کی مقدار ہے کردار کے حوالے سے ایک پہلو، اور ایک ہے ہمارا جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں چادر یا عبایا یا اس حوالے سے جو مجتہدین نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم لوگ یہاں پر زیر بحث لائیں گے۔ تو جیسے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 کو ہم لوگوں نے موضوع گفتگو بنایا اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، تو اسلام اور فقہا انہوں نے جو حجاب کی مقدار بتائی ہے اسلام نے، تو مقدار جو بتائی ہے یہ ایک بڑا متنازع مسئلہ ہے کہ حجاب اصل میں ہے کتنا کرنا چاہیے، اور بہت ساری خواتین ہیں کہ جن کا حجاب ابھی تک مکمل نہیں ہے، تقریباً ان کی آدھی عمریں گزر چکی ہیں لیکن ان کا حجاب مکمل نہیں ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کوشش بھی نہیں کی کہ ہم لوگ کسی سے پوچھیں یا سمجھیں، کیونکہ اکثر مجلس میں یا درس و دروس کا جب سلسلہ ہوتا ہے یا پھر کسی مجلس میں جانے کا موقع ملتا ہے تو اکثر میں نے خود دیکھا ہے کہ خواتین کا حجاب بالکل نامکمل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے ہی، ٹھیک ہے، بس ایک ہلکی سی چادر کر لی اور بس اس کو وہ حجاب سمجھ لیتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ 4 یا 5 میٹر کی چادر کرنے سے حجاب مکمل نہیں ہوتا، یعنی کہ، اور چادریں بھی آج کل کس طرح کی آئی ہوئی ہیں، چادریں بھی اب اتنی وہ پتلی سی ہیں کہ ان میں بال بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ کے جسامت بھی ساری کی ساری آپ کی فزیک نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یا پھر اس طرح سے اگر انسان کرتا ہے، عورت اس طرح سے کرتی ہے کہ اوپر حجاب اسکارف کو لپیٹ لیا اور آگے پیچھے چادر کو ہلکا سے ڈھانپ لیا، تو یہ بھی حجاب آپ کا نہیں ہے۔
تو حجاب اصل میں ہے کیا؟ اس سلسلے میں مجتہدین کے نزدیک مجتہدین فرماتے ہیں کہ پاؤں اور پورے جسم کو حتیٰ کہ بالوں کو چھپانا بھی آپ کے لیے واجب ہے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ تمام بدن کو نامحرم سے چھپائے، حتیٰ کہ بالوں کو بھی، اور لازم یہ ہے کہ ممیز لڑکے سے، ممیز لڑکا کون ہوگا؟ یعنی کہ جو اچھا اور برا سمجھتا، اور آج کل کے بچے ہر اچھا برا سمجھتے ہیں۔ تقریباً 5 سال کا اگر بچہ ہے تو وہ بھی اس کو بھی پتہ ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، بچے کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑایا ہوا ہے، ایسے بچہ پاس بیٹھا ہے، ماں فلمیں لگا کے دیکھ رہی ہے، ڈراماز دیکھ رہی ہے، اور اس میں بھی وہ بس کیسے کیسے بے پردگی ہو رہی ہے، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیونکہ ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، اریانی ہو رہی ہے، کارٹونز بھی عجیب و غریب قسم کے کہ جنہوں نے بچوں کا دماغ ویسے ہی خراب کر کے رکھا ہوا ہے، تو ان سے بھی آج کل کے بچے میں سمجھتی ہوں کہ 4 کے 5 سال کی جب عمر میں آتے ہیں تو وہ ممیز ہو جاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، ان بچوں سے بھی آپ کا پردہ کرنا واجب ہے۔ لیکن 7 یا 8 سال کا بچہ وہ آرام سے اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہے، تو ایسا بچہ بے شک ابھی بالغ نہیں ہوا اپنی عمر کے اعتبار سے، لیکن جب اچھے برے کی تمیز حاصل کر لے گا تو اس وقت اس سے آپ کا حجاب کرنا واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ممیز سے بھی چھپائے، کیونکہ عورت کے بدن پر اس کی نگاہ اس کی شہوت بھڑکنے کا سبب بن سکتی ہے، تو ممیز بچے سے چھپانا آپ کا واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عورت اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، اور اگر حرام میں پڑھنے یا مرد کو حرام نگاہ کی طرف مائل کرنے کے لیے ہو تو اس کا چھپانا بھی واجب ہے، یعنی کہ چہرہ اور آپ کے ہاتھ جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، آپ ہاتھ اور چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی عورت کا چہرہ خوبصورت ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، یا اس کے چہرے پہ کشش ہے، تو اگر وہ اس کے چہرے کی طرف مرد بار بار مائل ہو رہا ہے یا دیکھ رہا ہے بار بار، یا اب اس عورت کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ مرد جو ہے اس کی حرام میں پڑ سکتا ہے، یا خود بھی اگر عورت کو پتہ ہے میں خوبصورت ہوں، ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے چہرے پر کشش ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کے لیے اس کا چہرہ چھپانا بھی واجب ہو جاتا ہے، یا اس کے اگر ہاتھ خوبصورت ہیں یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر ان کا بھی چھپانا واجب ہے۔ تو حجاب کو جو پہلا مسئلہ ہے یعنی کہ پورے بدن کو چھپائے، اور حتیٰ کہ ممیز بچے سے بھی چھپانا لازم ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کا جو مقدار بتائی گئی ہے حجاب کی، اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاؤں سمیت پاؤں بھی چھپانا واجب ہے، اور ہاتھ اور آپ کے چہرہ صرف آپ کھلا رکھ سکتے ہو، باقی تمام کا تمام بدن آپ کا چھپانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک اور واقعہ، کیونکہ کل بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا اور آج ایک اور واقعہ ہم لوگ بیان کریں گے کہ حجاب کے حوالے سے کہ امام خمینی کے دور میں جب آخری بادشاہ واصل جہنم ہوا تو تہران میں ایک عورت فوت ہو گئی۔ ایک عالم دین نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور کہتے ہیں کہ میں جب اس عورت کے جنازے پر گیا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر پہلے سے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اور وہاں پر کھڑا ہوا ہے، تو میں جب وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ وقت کے امام تھے، یعنی کہ انہوں نے عالم دین نے اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کیا کہ وہ امام زمان علیہ السلام تھے۔ میں نے امام زمان علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا امام آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ حیرت سے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل تھا اس عورت کا کہ آپ سب کام چھوڑ کر آپ اس عورت کے جنازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ آخری بادشاہ کا جب دور حکومت تھا تو اس میں اس بادشاہ نے یہ حکم دیا ہوا تھا سب کو کہ کوئی بھی عورت اگر حجاب میں باہر آتی ہے، پردے میں باہر آتی ہے، چادر میں باہر آتی ہے، تو اس کی چادر کو وہیں پہ کھینچ لیا جائے۔ تو یہ عورت اس زمانے میں تقریباً 7 سال تک گھر سے باہر نہیں گئی، اس وجہ سے تاکہ اس کے حجاب کو، اس کی چادر کو کوئی کھینچ نہ لے۔ یعنی کہ ان 7 سالوں میں آپ خود دیکھیں کہ اس کو کچھ کھانے کی تو ضرورت ہوگی، کوئی باہر سے کوئی چیز منگوانے کی ضرورت پڑی ہوگی، کوئی کہیں بیمار ہوئی ہوگی بیچاری، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن ان تمام عرصے میں 7 سال کے عرصے میں اس نے اپنے آپ کو قید میں رکھا اور باہر نہیں گئی ہے، صرف اور صرف اپنی چادر بچانے کے لیے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے، صرف اور صرف اس کے پردہ کرنے کی وجہ سے آج میں خود آیا ہوں، یعنی کہ زمانے کا امام خود آیا ہے اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو یہ ہے پردے کی اہمیت، اگر ہم لوگ اس کو سمجھیں، اگر اس پہ غور و فکر کریں، اور اگر واقعی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وقت کے امام کو ہم لوگ راضی اور خوشنود کریں، تو ہمیں سب سے پہلے تو
اپنے پردے کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ کا آنا جانا باہر بازاروں میں تقریباً عمومی طور پر کافی زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم لوگ اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ٹاپک کو ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔